جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت رہے گی۔ کس طرح سے حضرت عمر فاروق نے اپنی دور حکومت کو گزارا ہے۔ جی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد کا نام تھا ان کا نام تھا خطاب تھا، اور اگر ان کے والدہ کا نام ہے تو وہ حنتمہ بنت حش تھا، اور اس کے بعد ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو عدین کا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 AD میں پیدا ہوئے اور 644 AD میں وفات پائی۔ 583 AD میں پیدا ہوئے اور 644 AD میں آپ نے وفات پائی، اور اگر آپ کی دور خلافت کی بات کریں تو تقریباً 10 سال 6 ماہ آپ نے حکومت کی ہے۔ 15 جمادی الاخر جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو وہ اگلے خلیفہ تھے جو حضرت عمر کو نامزد کر گئے تھے، تو 15 جمادی الاخر 13 ہجری سے لے کر یکم محرم 24 ہجری تک جو دور حکومت ہے وہ حضرت عمر فاروق کا دور حکومت گزرا ہے۔ اگر ان کے دور حکومت میں کچھ دیکھا جائے تو انہوں نے کون کون سی فتوحات کی ہیں، تو انہوں نے ساسانی امپائر جو کہ ایران میں تھی وہ ساری کی ساری فتح کر لی تھی، اور اس کے بعد بائزنٹینین امپائر کو بھی فتح کر لیا تھا، جس میں علاقے آتے ہیں جی آپ کے پاس ایران، عراق، شام، مصر، لیبیا، اناطولیہ، مشرقی اناطولیہ، پھر خراسان، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عمر کے دور میں فتح کر لیے گئے تھے۔ کیونکہ ٹھیک ہے جی، اب ہم جنگیں دیکھتے ہیں کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساسانی امپائر کو اور بائزنٹینین امپائر کو فتح کیا تھا۔ دو جنگیں لڑی ہیں، جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ۔ جنگ یرموک تو اس نے رے سے ہے جی، یرموک میں رے آتا ہے، اور اس میں رومن امپائر یعنی بائزنٹینین امپائر کو فتح کیا گیا تھا۔ جنگ یرموک جو لڑی گئی تھی وہ لڑی گئی تھی 16 ہجری 636 AD میں لڑی گئی تھی، اور یہ محرم کے مہینے میں لڑی گئی تھی۔ اور جنگ یرموک میں جو کمانڈر تھے وہ خالد بن ولید کو ہٹا کر انہوں نے حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح کو لگا دیا تھا۔ اور اگر مین دیکھا جائے تو کون کون سے اس میں تھے، تو ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہی 4 کمانڈر جو حضرت ابوبکر نے نامزد کیے ہوئے تھے، یزید بن ابی سفیان جو کہ دمشق میں تھا، پھر اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے فلسطین میں عمر بن العاص تھے، اور اگر شام میں دیکھا جائے تو شام کے حضرت عمر کے دور میں جو گورنر تھے شام میں تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہی تھے شام میں، اور دمشق میں تھے یزید بن ابی سفیان، اور اگر خمس میں دیکھا جائے تو خمس میں تھے ابو عبیدہ بن جراح شاید، اور شورا بن ابیل بھی تھے، شورا بن ابیل عمر، یہ 4 جو تھے یہ جنگ یرموک میں تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ یہ اس لیے حضرت عمر نے کیا تھا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خالد بن ولید یہ ساری فتح کر رہا ہے، بلکہ ان کو پتہ چلے کہ فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی تو اللہ پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جو تھی رومن بائزنٹینین امپائر، جس میں شام کا علاقہ تھا اور کچھ آرمینیا کا علاقہ، مصر تو نہیں، آرمینیا کا علاقہ، مشرقی اناطولیہ کا علاقہ، یہ سارا کا سارا انہوں نے فتح کر لیا تھا جنگ یرموک میں۔ اگر بات کریں تو جنگ قادسیہ 2 ماہ بعد جنگ یرموک کے 2 ماہ بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی، اور جنگ قادسیہ میں جس کی قیادت میں لڑی گئی تھی وہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں، اور سعد بن وقاص کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ساسانی امپائر کو ٹوٹلی فتح کر لیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص بذات خود تو پارٹیسپیٹ نہ کر سکے، بذات خود لڑ تو نہ سکے کیونکہ یہ بیمار ہو چکے تھے، لیکن یہ اونچی سی عمارت میں چارپائی پہ لیٹ گئے تھے، اور ان کے احکامات کے مطابق جنگ لڑی گئی تھی، اسی لیے ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ 636 AD میں انہوں نے لڑی تھی، اور انہوں نے ایران کا سارا علاقہ، عراق کا سارا علاقہ، اور پھر اس کے بعد مدین کا جو علاقہ تھا، مدین میں جو کہ ادھر اس کا محل تھا بادشاہ یزدگرد کا، جو کہ خسرو پرویز کا بیٹا تھا شیرو نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ بولان بخت کی حکومت آئی تھی جو خسرو پرویز کی بیٹی تھی، اور اس کے بعد جو یزدگرد کی حکومت تھی، یزدگرد کی حکومت میں کیا کیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا تھا، اور حتیٰ کہ انہوں نے دریا میں گھوڑے بھی دوڑا دیے تھے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے جو شاعر ہے انہوں نے شعر کہا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔
تو بحر ظلمات سے کیا مراد ہے؟ ٹگرس ریور ہے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے سعد بن نبی وقاص نے اور اس کو فتح کر لیا تھا۔ یہ کچھ ان کی فتوحات ہیں۔ اگر بات کریں تو 18 ہجری میں مدینہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی 18 ہجری میں، جس کی وجہ سے طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 642 AD میں جنگ نہروان بھی لڑی گئی تھی حضرت عمر کے دور میں، اور 644 AD میں حضرت جو تھے خالد بن ولید ہیں ان کا انتقال بھی ہے 644 AD میں۔ 644 AD میں خالد بن ولید کا انتقال بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ حضرت عمر کا دور میں فلسطین بھی فتح ہو گیا تھا، اور یہ ہوا ہے جی اس کے 637 میں یہ فتح ہوا ہے، اور 16 ہجری میں ہی ہے۔ خوب کیلنڈر کا فرق ہے، اس لیے ہجری 16 ہی ہے لیکن AD 637 ہو جاتا ہے۔ فلسطین اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو حضرت عمر نے دو جو تھے اپنے کمانڈر تھے ان کو بھیجا تھا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح تھے اور ان کے ساتھ ایک دوسرے تھے شورا بن ابن عمر۔ یہ دو لوگ گئے، انہوں نے جا کر عیسائی پادری کے ساتھ معاہدہ کیا، اور عیسائی پادری نے کہا جی بالکل ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ آئیں گے اور وہ فلسطین کو فتح کر لیں گے اور مسجد اقصیٰ کو بھی فتح کیا جائے گا، لیکن ہماری کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بادشاہ فقیر قسم کے ہوں گے، بہت غریب سے بادشاہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، موقع اچھا ہے اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر وہاں سے نکلے، مدینہ سے نکلے اور اونٹ پر سوار ہوئے، ساتھ میں اپنے غلام کو لیا۔ کچھ راستے میں حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے اور غلام تھا وہ نکیل پکڑ کر چلتا تھا۔ کچھ راستے میں غلام اوپر بیٹھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل کو لے کر چلتے تھے۔ لیکن جب فلسطین میں داخلے کی باری آئی تو اللہ کی کرنی اس طرح کی ہوئی کہ باری حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آ گئی تھی، اور جو غلام تھا وہ اونٹ پر سوار تھا۔ جب عیسائی پادری کے دربار میں پیش ہوئے تو اس نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے بادشاہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جن کے ہاتھ میں نکیل ہے وہ بادشاہ ہیں۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو اس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر کتنے پابند لگے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے 18 پیوند بتائے کہ میرے کپڑوں پہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی پر عیسائیوں نے کیا کیا، بیت المقدس کی ساری چابیاں لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا۔ اور ادھر حضرت عمر نے یہودیوں کو بھی رہنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن عیسائیوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں عیسائیوں کے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ یہ زنا کی پیدائش ہیں، تو یہ ہمارے نبی کی تضحیق کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، لہذا ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس معاہدے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو پرماننٹ رہنے کی اجازت نہ دی، اور نہ ہی یہ لوگ فلسطین میں جا کر زمین خرید سکتے تھے، لیکن ہاں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کی ان کو اجازت مل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 644 AD میں عمر بن العاص ہیں جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، انہوں نے مصر اور لیبیا کو فتح کیا تھا۔ ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، اور سعد بن نبی وقاص کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بات کریں تو جزیہ کیا ہے؟ جزیہ سے مراد ہے کہ وہ ٹیکس ہے جو نان مسلم پے کرتے ہیں۔ نان مسلم کا یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ نان مسلمس کو جو ہے خلافت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ لوگ جزیہ پے کریں گے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کا ریٹ ہے 2.5%، اس طرح جزیہ 2% ہے، اور یہ لوگ جو نان مسلمز ہیں وہ مسلم اسٹیٹ میں رہیں گے تو وہ یہ جزیہ پے کریں گے، تاکہ اس کے بدلے میں اسٹیٹ ان کو پروٹیکشن دے گی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پورا کیا جائے گا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامی امور کی بات کی جائے تو امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے امیر المومنین کا لقب شروع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مردم شماری شروع کی، پولیس کا نظام انٹروڈیوس کروایا، پھر اس کے بعد جلا وطنی کی سزائیں انٹروڈیوس کروائی، عدالتوں کا نظام انٹروڈیوس کروایا، پھر اس کے بعد اگر مزید دیکھا جائے تو بچوں کے وظیفے انہوں نے دیے، پھر انہوں نے نئے شہر بصرہ اور کوفہ کو بھی بات کیا۔ بصرہ اور کوفہ وہ شہر ہیں جو کہ مسلمانوں کی فوجی چھاؤنیاں تھیں، کوفہ اور بصرہ کو بات کیا۔ پھر اس کے بعد مال فے کا نظام کیا۔ مال فے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی
اور جو مال غنیمت میں آتا تھا وہ کچھ تو اس وقت فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو جنگ لڑا کرتے تھے، اور کچھ مال کو بچا کر رکھ دیا کرتا تھا جس کو مال فے کا نام دیا گیا تاکہ یہ آئندہ ریاست کے امور میں کام آ سکے۔ پھر اگر دیکھ رہے تو نماز تراویح کا جو آغاز ہے وہ حضرت عمر نے کیا۔ پھر یہ نماز تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن حضرت علی کے دور میں یہ گھوڑوں پر زکوٰۃ ہٹا دی گئی۔ اور فجر کی اذان میں دیکھا جائے تو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد پولیس کا نظام، ترافیک کا نظام، اور اس کے علاوہ ہجری کیلنڈر جو کہ 16 ہجری میں جن کا اجرا تھا وہ بھی حضرت عمر نے کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کے سارے امور تھے۔ اور پھر اگر کچھ بات کی جائے تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان پر لگا تھا کہ ان پر شراب کی جو گناہ تھا وہ ثابت ہو گیا تھا، اور ان کو حضرت عمر نے 80 کوڑے مروائے۔ حالانکہ 40 کوڑے جب لگے تو حضرت عاصم شہید ہو گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے جو 40 کوڑے تھے وہ مردہ جسم پر لگوائے تھے۔ اور اگر بات کی جائے تو آخری ٹائم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر سعد بن ابی وقاص کو جو کہ شام کا گورنر تھے ہٹا کر مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے، لیکن حضرت عمر نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اگر بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی بڑا عہدہ اپنے قبیلہ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ اہل لوگوں کو دیا ہے، جس کا رائٹ تھا، جس کا حق تھا، اس کو دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نہر بھی بنوائی تھی جو کہ یوفریٹ ریور دریائے فرات سے نکلی تھی، اور یہ امیر المومنین نہر مجھے لگتا ہے یہ عراق میں ہے، امیر المومنین نہر عراق میں ہے اور یہ دریائے فرات سے نکلی تھی۔ اور اگر اسی طرح سے دیکھا جائے تو ان کے دور میں دریائے نیل میں چلنا بند کر دیا تھا، تو انہوں نے خط لکھ کر ڈالا کہ اے دریا، اگر تو اللہ پاک کی مرضی سے چلتا ہے تو اپنا چلنا شروع کر دے، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا۔ تو دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو زمین پر زلزلہ آ گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور زلزلہ رک گیا تھا۔ یہ کچھ واقعات تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، 10 سال 6 ماہ کے لیے حکومت کی تھی۔ اور جو قاضی شریع تھے، قاضی شریع یہ وہ قاضی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں بھی ایز قاضی سرو کیا، حضرت علی کے دور میں بھی یہ قاضی رہ چکے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت علی چیف جسٹس تھے، اور اس کے علاوہ تو پھر 27 ذی الحج 23 ہجری کو ابو لؤلؤ فیروز ایرانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے ان پر اٹیک کیا، اور یہی زخم ان کی موت کا سبب بھی بنا، اور آخر کار 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کا جو جنازہ تھا وہ صہیب رومی نے پڑھایا تھا ان کا جنازہ۔ یہ کچھ تھی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ اور اب ہم دیکھیں گے آگے حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے انہوں نے کس طرح سے دور خلافت کو چلایا۔